اسی مذاکرے میں کسی پاکستانی دانشور نے یہ بھی کہا تھا کہ اصل میں شراب کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے اور ان لوگوں کو ضرورت زیادہ پیش آتی ہے جو بیٹھ کر زیادہ کام کرتے ہیں، مطالعے کا کام کرتے ہیں، فائل زیادہ پڑھتے ہیں، فائل ورک زیادہ ان کا کام ہوتا ہے، چلنے پھرنا نہیں ہوتا ان کا زیادہ، اور اس کی وجہ سے ان کے جو جذباتی کیفیات ہیں وہ سب کی سب دب جاتی ہیں، اور یہ اس میں ایک معاونت کرتا ہے انسان کے ایموشنز کو برقرار رکھنے کے لیے، یہ ایک دوا کے طور پر کام کرتا ہے۔ ایمان کے اندر کیسی بڑی زد لگائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ایمان جب متزلزل ہو گیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر شک کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ فتنہ ہے جس کی طرف انسان مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں، اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مصروف کر لو، جہاں بھی تمہیں کوئی اچھا کام نظر آئے، کسی بھی جماعت، کسی بھی گروہ، کسی بھی فرد کی طرف سے آ رہا ہو، تمہیں دعوت ملے کہ آؤ یہ اچھا کام ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، یہ نیکی کا کام ہے، یہ اچھائی کا کام ہے، یہ انسانیت کی بھلائی کا کام ہے، اس میں اپنے آپ کو مصروف کر دو۔ اگر تم نے اپنے آپ کو اس میں مصروف نہ کیا تو شیطان چاروں طرف جال پھیلا کر تمہیں شکار کرنے کے لیے تیار ہے، اور کسی بھی لمحے تمہیں وہ شکار کر سکتا ہے۔ دوسری بات جو پاکستان کے اکثر لوگوں کی زبان سے میں نے سنی، اور مسلسل آہستہ آہستہ یہ بات ان کے ذہنوں میں راسخ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب بے ایمانی کے بغیر کون سا کام چل سکتا ہے؟ ایمانداری جو ہے وہ تو ہر دوسرے قدم پر رکاوٹ بن جاتی ہے۔ سچ بولنا ہے تو پھر اس پاکستان میں نہیں رہ سکتے، پاکستان میں رہنا تو پھر تو جھوٹ کا سہارا لینا پڑے گا، اور دیکھو پاکستان میں عزت کس کو مل رہی ہے، اور ہم اپنے آس پاس چاروں طرف جن کو عزتیں دی جا رہی ہیں ان کے حالات پڑھتے رہتے ہیں۔ گورنر صاحب نے حلف اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ انہیں عقل اور بصیرت سے نوازے، لیکن جو میڈیا میں ان کی سابقہ تصویریں چھپ چکی ہیں کردار کے حوالے سے، لین دین کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، وہ ایک عام نوجوان کو کیا میسج دے رہا ہے؟ ایک عام نوجوان کو یہ میسج مل رہا ہے کہ کرپشن کرو اور آگے بڑھو، کرپشن کرو اور ترقی پاؤ، پہلے درجے سے زیادہ بڑا درجہ حاصل کرو، اور اس پاکستان میں رہنا ہے تو کرپشن کے بغیر نہیں رہ سکتے تم۔ یہ بھی وہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبح مومن ہے بندہ، پورا یقین ہے کہ میرا رازق اللہ ہے، میری عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری کامیابی اللہ کی رضا میں ہے، اور شام تک اس طرح کے 10 کردار دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار کیا کروں، جینا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی تو اس طرح کا کام کرنا پڑے گا، جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلے گا، بددیانتی کے بغیر ترقی نہیں ملے گی، کرپشن کے بغیر عزت نہیں ملے گی، تو کیا کریں ہم؟ کب تک ہم ان علماء کی اور دانشوروں کی باتیں سنتے رہیں، اور کب تک اللہ رسول کی بات کا تذکرہ کرتے رہیں؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کئی صدیاں پہلے بتا دیا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے کردار کو، اپنے ایمان کو، اپنے فکر کو دنیا کی چند چیزوں کے حوالے سے بیچنے کے لیے انسان جب تیار ہو جائے تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ بندہ صبح مومن ہے اور شام کو کافر ہے، اور شام کو مومن ہے اور صبح کافر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے خدا نہ خواستہ صبح ہو کر وہ رام چندر بن جاتا ہے اور شام وہ صبح کے وقت عبد الرحمن تھا، نام اس کا وہی رہے گا۔ ممکن ہے وہ نماز بھی پڑھتا رہے لیکن نماز کے ساتھ ساتھ بددیانتی بھی اس کی جاری رہے گی، اور شیطان کا یہی سب سے کامیاب حربہ ہے کہ بندے کی نمازیں بھی چل رہی ہیں، روزے بھی چل رہے ہیں، حج اور عمرے بھی چل رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جھوٹ اور بددیانتی اور کرپشن وہ بھی چل رہی ہے۔ اور ہمیشہ یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، یہ بات میں نے پہلے بھی کئی بار کہی کہ خالص بالکل آپ کے پاس خالص پانی کہیں میسر آ جائے، ایک بالٹی بھر کے پانی کا آپ کے پاس موجود ہو، جسے فلٹر کیا گیا ہو، جسے منرل واٹر بنایا گیا ہو، تمام تر چیزوں کے ساتھ اسے پاک صاف کیا گیا ہو، اور اس میں صرف چند قطرے غلاظت کے ڈال دیں، چند قطرے غلاظت کے ڈالنے کے بعد وہ پانی صاف نہیں رہے گا، اور ہم میں سے کوئی شخص یہ جانتے بوجھتے کہ اس میں غلاظت کے یہ چند قطرے پڑ گئے ہیں اس پانی کو استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو ہم اپنی نمازوں کے اندر بددیانتی کو، اپنے روزوں کے اندر بددیانتی کو،
اور اپنی عبادات کے اندر بددیانتی کو شامل کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نمازیں کچھ متاثر نہیں ہوں گی اور ہمارے روزے کچھ متاثر نہیں ہوں گے۔ حضرات محترم، اللہ کا دین ایسا دین نہیں ہے کہ جس میں خانے بنے ہوئے ہوں کہ آدمی اس خانے میں چلا جا کر متقی بن جائے گا اور اس خانے میں آ کر اس کا تقویٰ جو ہے وہ وہاں پر چھوڑ گیا ہے اور اسے یہاں پر ہر چیز کرنے کی اجازت ہے۔ جب انسان اپنی زندگی کو اس طرح کے خانوں میں تقسیم کر دیتا ہے تو وہ دین اسلام کا علمبردار نہیں ہوتا، دین اسلام اس بات کی دعوت نہیں دیتا۔ سیکولرزم کیا ہے؟ بڑا مشہور لفظ ہے، آج کل بڑا بولا جاتا ہے زبانوں پر۔ سیکولرزم کیا ہے؟ ہمارے خیال میں شاید سیکولرزم اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جس ملک میں مذہب اور دین کو کوئی وقت نہ دی جائے۔ سیکولرزم یہ نہیں ہے۔ سیکولرزم یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو مسجد کے اندر قید کر دیں۔ جب تک آپ مسجد میں ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی میرا قدم مسجد سے باہر نکلا اللہ تعالیٰ کو الوداع کہہ دیا، جناب شام کو پھر ملیں گے، عصر کے وقت پھر ملاقات ہوگی، اب میں کسی اور کام کے لیے جا رہا ہوں۔ جب بھی اللہ کو کسی عبادت خانے میں، کسی عمارت میں بند کر کے انسان وہاں اس سے جا کے ملنے کی کوشش کرے گا کہ مجھے اللہ کو ملنا ہے، جو مسجد میں جا کے ملتا ہوں، اور بازار میں آ کر اللہ تعالیٰ کو نہ بازار میں آنے کی اجازت ہے نہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی کوئی کوشش کرتا ہے، یہی سیکولرزم ہے۔ جبکہ دین اسلام یہ سکھاتا ہے کہ وہ اللہ جس سے تم ملاقات کر کے آئے ہو ابھی مسجد سے، یہ اللہ تعالیٰ وہاں پر رکا نہیں ہے، اس کی نظریں، اس کی رحمتیں، اس کا اقتدار، اس کا سب کچھ وہاں جا کے محدود نہیں ہو گیا، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، جہاں بھی تم جاؤ گے اس کی نظریں، اس کا اقتدار وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم آفس میں چلے جاؤ، تم دکان میں چلے جاؤ، تم گھر میں چلے جاؤ، اگر تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تم مومن ہو، مسلمان ہو۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے جان چھڑا لی اور کہیں کہ جناب پھر ملاقات کریں گے، تو یہی سیکولرزم ہے۔ اور شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ بندے کو اس دھوکے میں ڈالے رکھے کہ جناب تم بڑے پکے مومن ہو، دیکھو 5 وقت کے نمازی ہو، اور 5 وقت تمہاری ملاقات میں اللہ تعالیٰ سے کروا دیتا ہوں۔ لیکن اس 5 وقت کی نماز کا پورا ٹوٹل جو ٹائم ہے وہ کتنا لگتا ہے؟ 5 وقت کی نمازیں ادا کرنے کا جو مکمل وقت ہے بمشکل 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ تو 24 گھنٹے میں جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے صرف 2 گھنٹے کے لیے ہو اور باقی 22 گھنٹے وہ کسی اور کے ساتھ رنگ رلیاں مناتا رہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو غیرت نہیں آئے گی؟ آئے گی یقیناً اسے بھی۔ اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمائی، جناب عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں اور بخاری اور مسلم نے اس کو اپنی صفحات میں لکھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انزل اللہ تعالی بقوم عذابا اصاب العذاب من كان فیہم، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو اس قوم میں بسنے والے سارے کے سارے لوگ اس عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ثم بعثوا علی اعمالہم، پھر قیامت میں جب انہیں اٹھایا جائے گا تو پھر ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب کسی معاشرے میں گناہ مسلسل عام ہوتا چلا جائے اور اس گناہوں کے عام ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی ناراضگی صرف چند افراد پر ہوگی، بلکہ وہ پوری کی پوری قوم اس لپیٹ میں آ جائے گی، اور ہم مجموعی طور پر اس ملک کے نیک افراد بھی اسی فتنے کا شکار ہو رہے ہیں کہ جس طرح وہ گنہگار کہ جن کی وجہ سے یہ سب فتنے پھیل رہے ہیں، جس طرح وہ آزمائشوں میں پڑے ہوئے ہیں، نیک افراد بھی اسی مصیبت کو جھیل رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں سنت ہے ایک، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے اجتماعی کوششوں میں جہاں بھی اچھا کام کوئی کر رہا ہے اس کا ساتھ دینے کے لیے ضرور اپنے آپ کو تیار کریں، چاہے ایک لفظ کے ذریعے سے اس کا ساتھ دیں، چاہے 1 روپے کے ذریعے سے اس کا ساتھ دیں، چاہے 1 قدم چل کے اس کے ساتھ دے کر اس نیکی کے کام کو آگے بڑھانے میں اپنا تعاون پیش کریں۔ اگر اجتماعی طور پر یہ کام ایک بڑی تعداد کرتی رہے گی تو اللہ تعالیٰ پھر عموماً اس قوم پر راضی ہو جاتا ہے،
کہ چلیں کچھ لوگ ہیں جو خرابی کر رہے ہیں لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو خیر کے کام کو آگے بڑھا رہی ہے. لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو جائے کہ ایک بڑی تعداد شر کو پھیلانے میں لگ جائے اور خیر کے پھیلانے والے کم ہوتے چلے جائیں، سمٹتے چلے جائیں اور آہستہ آہستہ بالکل بند ہوتے چلے جائیں تو پھر معاملہ اس کے برعکس ہو جاتا ہے. سامعین محترم، سوچنا ہم سب نے ہے. اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو ہم نے خود ہی بچانا ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے اس وقت تک نہیں بھیجنے جب تک ہم خود ایک پختہ ارادہ نہ کریں گے کہ ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. جس روز ارادہ کر لیا کہ ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے گھر کو بچانا ہے، اپنے ملک کو بچانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے بھیجنے میں دیر نہیں لگے گی. اور میں پورے یقین کے ساتھ آپ سے یہ کہوں گا کہ ہمیں اس خیر کے کام میں، ہر اچھے خیر کے کام میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہیے، کیونکہ آنے والا زمانہ ان خیر کے کام کرنے والوں کو ترقی کے راستے پر گامزن کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آنے والی ہیں، لیکن ان رحمتوں سے پہلے ایک بڑی آزمائش اور مزید شدت کے ساتھ، وہ بھی ہمیں بالکل جس طرح کسی چیز کو کسی مٹکے میں ڈال کر اسے بلو دیا جاتا ہے، اس طرح کی کیفیت نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، ہم سب اپنی ایمان کا جائزہ لیں اور اپنے کردار کو دنیا کے چند سکوں کے حوالے فروخت کرنے کی کوشش نہ کریں. اگر یہ کر لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے نوازے جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہ کر پائے تو پھر جو عذاب نازل ہوگا اس سے متقی لوگ بھی بچ نہیں پائیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.